بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، جو کائنات کا خالق و مالک ہے، جس نے اپنی مخلوق کو بے شمار نعمتوں سے نوازا اور اپنے برگزیدہ انبیاء کے ذریعے ہدایت کا راستہ دکھایا۔ درود و سلام ہو سید الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی ذات مبارکہ پوری انسانیت کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر لمحہ، ہر پہلو اور ہر واقعہ مسلمانوں کے لیے رہنمائی اور ایمان کو تازہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے لے کر وصال تک اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات آپ کے گرد سایہ فگن رہے۔ کبھی دشمنوں کے حملے آپ تک پہنچنے سے پہلے ہی ناکام ہو جاتے، کبھی دشمن آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرتا، مگر اللہ کی قدرت اسے بے بس کر دیتی۔ انہی ایمان افروز واقعات میں سے ایک واقعہ وہ ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیر کے نام سے مشہور ہے۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے ایک درندے کو مسخر کر دیا۔ یہ واقعہ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور اللہ کی نصرت کی دلیل ہے، بلکہ ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے کہ اللہ جسے اپنا محبوب بنا لے، پوری کائنات اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا تھا۔ آپ کی ولادت کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری نبھائی، مگر جب آپ صرف 6 سال کے ہوئے تو وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم سنی میں ہی یتیمی کی دکھ سے دوچار ہو گئے۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی کفالت سنبھالی اور ان کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ مکرمہ میں غربت بھی تھی اور خانہ کعبہ کے قریب قریش کی سرداری کی سیاست بھی جاری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے نہایت بردبار، صابر اور بردست طبیعت کے مالک تھے۔ آپ یتیم ضرور تھے، لیکن اللہ کی خاص حفاظت آپ کے ساتھ تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچپن کے دنوں میں مکہ مکرمہ کے مضافات میں موجود تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر یا کھیل کود کے دوران ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں اچانک ایک خوفناک شیر نمودار ہوا۔ عام حالات میں کسی بھی بچے کے لیے شیر کا اچانک سامنے آ جانا خوف اور دہشت سے بھر دیتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہی نرالی تھی۔ شیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا، مگر عجیب منظر یہ تھا کہ شیر آپ پر حملہ کرنے کی بجائے رک گیا اور اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود لوگ حیران رہ گئے۔ شیر گویا اپنی درندگی بھول گیا تھا اور ایک مطیع و فرمانبردار جانور کی طرح پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر شیر نے ایسا رویہ اختیار کیا جیسے وہ اپنی غلامی کا اعلان کر رہا ہو۔ روایت میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ شیر نے راستہ روک رکھا تھا اور کسی کو گزرنے نہیں دے رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے تو شیر پیچھے ہٹ گیا اور آداب بجا لانے کے بعد راستہ چھوڑ دیا۔ یہ منظر دیکھنے والے سب لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ سب نے کہا یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، اس پر اللہ کی خاص حفاظت ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حفاظت کے لیے کائنات کی ہر شے کو مسخر کر دیا تھا۔ درندے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، دشمنوں کے منصوبے ناکام ہو جاتے تھے، فرشتے آپ کی حفاظت پر مامور تھے۔ یہ شیر کا واقعہ بھی اسی سلسلے کی ایک جھلک ہے۔ یہ واقعہ ہمیں کئی اہم اسباق دیتا ہے۔ اللہ جس کی حفاظت فرمائے اس کے دشمن کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ درندے بھی اللہ کے حکم سے مسخر ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو غیر معمولی تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے اللہ کی حفاظت میں آ جائیں۔ اس واقعے کے بعد قریش کے لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اللہ کی خاص قدرت کا سایہ ہے۔ کچھ لوگ حیران رہ گئے، کچھ نے سوچا کہ واقعی یہ بچہ بڑا ہو کر ایک عظیم مقصد کے لیے کھڑا ہوگا۔
درندوں کا کام شکاری بننا ہے، لیکن اللہ نے انہیں بھی اپنے نبی کی عظمت کے سامنے جھکا دیا۔ اس منظر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ درندے اور چرند پرند اور جنوں ان سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو پہچانتے تھے۔ قرآن کریم بھی کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیمی کے دنوں میں جن مشکلات کا سامنا کیا وہ عام انسان کے لیے بہت سخت تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے بار بار آپ کی حفاظت کے مظاہر دکھائے تاکہ دنیا دیکھے کہ یہ یتیم بچہ دراصل سید العالمین بننے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیر کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حفاظت کے لیے ہر مخلوق کو مسخر کر دیا۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی قدرت کا نشان ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما۔ اے رب العالمین ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا، ہمیں ان کے وسیلے سے دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔